الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 23واں سپارہ جو ہے اس کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، اس پارہ میں 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین، اس کا ابتدائی اور بقیہ حصہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 2 سورۃ صافات مکمل ہے۔ نمبر 3 سورۃ صاد مکمل کی گئی ہے اس میں۔ نمبر 4 سورۃ زمر جو ہے اس کا ابتدائی حصے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ یاسین میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 رسالت، نمبر 2 قریش کی مذمت کی گئی ہے، حبیب نجار کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ اس کی قوم کے ایک شخص نے جس کا نام حبیب نجار تھا انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر اس نے تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ نمبر 4 اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 لیل النہار اور شمس و قمر کا نظام اللہ نے بتایا ہے۔ نمبر 3 کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ نمبر 5 قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5 میں جو قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں قیامت محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ، اس دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے عضلات کے خلاف ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں تک سورت جو ہے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ سورہ صافات میں 2 باتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جہنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ نمبر 2 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صاد میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2 رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، قریش کی مذمت، تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی شکر کا قصہ،
حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ، دیگر انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ سورہ زمر جو ہے اس کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی عظمت، توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ماؤں کے پیٹ میں 3 طریقوں میں پیدا فرماتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرک کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسی اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ ناظرین کرام، اس طرح سے ہمارا 23واں سپارہ مکمل ہوا۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اپنے چینل جو ہے وہ ٹیچر ہب پی کے کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، جو بھی لیکچر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنے کمنٹس بیان کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے، ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آپ اسکرین کے اوپر ظاہر ہونے والے جو بیل آئیکن ہیں، اس سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو آپ نے لائک کرنا ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔